یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 تا 82 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ آفتاب ڈھلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے تک نمازیں ادا کیجیے اور فجر کی نماز بھی۔ بے شک صبح کی نماز حضوری کا وقت ہے اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کیجیے جو آپ کے حق میں ایک زائد چیز ہے۔ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کرے گا، اور کہہ دیجئے اے رب داخل کر مجھے سچا داخل کرنا اور نکال مجھے سچا نکالنا، اور عطا کر مجھے اپنے پاس سے نصرت اور مدد، اور کہہ دیجئے سچ آ گیا اور جھوٹ چلا گیا، بے شک جھوٹ ہے ہی جانے کے لیے۔ اور ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے حق میں شفا اور رحمت ہیں، اور ظالموں کا اس سے نقصان اور بڑھتا ہے۔ سابقہ آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی مخالفت کو مختلف قسم کی جو تکالیف وہ دیا کرتے تھے اس سے بچنے کی تدبیر اور اس کا جواب مذکور تھا۔ اس کے بعد مذکورہ آیات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اقامت کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس میں اشارہ یہ دے دیا گیا کہ دشمنوں کے مکر اور ایذا کے مقابلے میں اور ان سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ نماز کے قائم کرنے کا ہے۔ ائمہ تفسیر نے اس آیت مبارکہ کو 5 نمازوں کے لیے جامع حکم قرار دیا ہے، چونکہ اس میں تمام اوقات کا ذکر فرما دیا گیا ہے۔ اور قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے۔ یہاں قرآن لفظ بول کر نماز فجر مراد لیا گیا ہے، کیونکہ قرآن نماز کا اہم جزو ہے، اور پھر فجر کی نماز کا الگ سے ذکر کر کے یہ فرمایا گیا کہ اس نماز کی ایک خاص اہمیت ہے اور فضیلت ہے۔ آیت مبارکہ کے آخر میں فرمایا گیا کہ کان مشہودا، یعنی یہ فجر کی نماز کا وقت فرشتوں کی حضوری کا وقت ہوتا ہے، جو فرشتے دنیا کے اندر اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اور وہ پھر اس وقت کے اندر آنے اور جانے کے ان کے اوقات ہوتے ہیں۔ اسی طرح
آیت میں نماز کے اندر قرات قرآن کا بھی ذکر فرمایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے یہ ثابت ہے کہ نماز فجر میں قرات طویل کی جاتی تھی، اور ظہر اور جمعہ میں اس سے کم، اور عصر اور عشاء میں متوسط، اور مغرب میں بہت مختصر قرات کی جاتی تھی۔ پھر آگے فرمایا کہ نافلۃ لک، کہ یہ آپ کے لیے ایک زائد چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز کو خاص کیا گیا، اور یہ فرمایا گیا کہ امت پر تو صرف 5 نمازیں فرض کی گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز بھی ایک زائد فرض ہے۔ تو یہاں نافلہ کا معنی نفل کا نہیں بلکہ زائد فرض کا کیا گیا، نفل کے عام معنی میں اس کو نہیں لیا گیا۔ بعد کی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا، اور یہ مقام تمام انبیاء علیہ السلام میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ یہ مقام شفاعت کبریٰ کا مقام ہے، کہ میدان حشر میں جس وقت تمام بنی آدم جمع ہوں گے اور ہر نبی اور پیغمبر کو شفاعت کی درخواست کریں گے، تو تمام انبیاء علیہ السلام عذر کر دیں گے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف عطا ہوگا۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ آپ کفار کے جو مکر اور فریب ہیں اور ایذائیں ہیں، ان سے نجات پانے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کیجئے۔ اور پھر اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ ہجرت مدینہ اور اس کے بعد فتح مکہ، یعنی ہجرت مدینہ کی صورت میں مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخراج فرمایا گیا، اور فتح مکہ کے بعد دوبارہ داخل کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ دعا فرمائیے کہ اللہ آپ کو جب مکہ سے نکالے تو خیر اور خوبی کے ساتھ، اور جب داخل کرے تب بھی خیر اور خوبی کے ساتھ داخل فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ منصب رسالت کے فرائض کی ادائیگی اور دشمنوں کے نرغے اور ایذاؤں سے بچنے کا کام اللہ کی مدد اور نصرت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے غلبہ حق اور نصرت کی دعا فرمائی، جو اللہ رب العزت نے قبول فرمائی، اور فتح مکہ کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ اگلی آیت میں اسی حوالے سے بتایا گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو بیت اللہ کے گرد 360 بت موجود تھے، اور ائمہ تفسیر نے ان کی تعداد کے حوالے سے فرمایا ہے کہ مشرکین نے اپنے ہر دن کے لیے الگ بت مقرر کر رکھا تھا جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ آیت تھی کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، بے شک باطل ہے ہی بھاگ جانے کے لائق۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، جو بت کے سینے پر مارتے تو وہ الٹا گر جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ سارے کے سارے بت گر گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توڑنے کا حکم دے دیا۔ آخر آیت میں فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو ظاہری اور باطنی امراض کے شفا کے لیے اور خصوصی طور پر قلوب کے شفا کے لیے نازل فرمایا ہے، اور تمام امت کا اس پر اتفاق ہے علماء کا کہ قرآن جس طرح باطنی امراض کے لیے شفا ہے، اسی طرح امراض ظاہرہ کے لیے بھی شفا ہے۔ آیات قرآنی پڑھ کر دم کرنا اور اس سے شفا کا ہونا روایت حدیث پر میں مذکور ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت سفر میں تھی، کسی گاؤں کے رئیس کو بچھو نے کاٹ لیا۔ لوگوں نے حضرات صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ کچھ اس کا علاج کر سکتے ہیں؟ انہوں نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تو مریض ٹھیک ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس چیز کا تذکرہ کیا گیا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس عمل کو جائز قرار دیا۔ پھر فرمایا کہ یہ قرآن جو شفا ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے، چونکہ وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور اس پر عامل ہو جاتے ہیں، لیکن جو اس پر ایمان بھی نہیں لاتا اور عمل بھی نہیں کرتا تو یہی چیز اس کے لیے خسارے کا باعث ہو جاتی ہے، اور ان لوگوں کو ظالمین فرمایا گیا کہ یہ ظالمین اپنے حق میں ظلم کرنے والے ہیں، تو قرآن کا انکار کر کر اپنا ہی نقصان وہ بڑھا لیتے ہیں۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ تہجد کی نماز کیا ہے اور کیا اس کے لیے سونا شرط ہے؟ رات کی نماز کو اصطلاح میں تہجد کی نماز کہا جاتا ہے، اور اس میں قرآن مجید کا یہ حکم ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ یہ نماز قائم کی جائے، اور عموماً اس کا مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ کچھ دیر سو کر اٹھنے کے بعد جو نماز پڑھی جائے وہ تہجد کہلاتی ہے۔ اسی طرح شروع ہی میں نماز کے لیے نیند کو مؤخر کرنا اور نماز پڑھنا یہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے نماز تہجد کے لیے پہلے نیند ہونے کی شرط قرآن مجید کے اندر مذکور نہیں ہے، اور بعض روایت حدیث میں بھی تہجد کے اسی معنی پر استدلال کیا گیا ہے کہ یعنی اس کے لیے سونا شرط نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ معمول رہا ہے کہ یہ نماز آخر رات میں بیدار ہو کر پڑھا کرتے تھے، اس لیے اس کی افضل صورت یہی ہوگی کہ نیند کر لی جائے اور پھر اٹھ کر اس نماز کو ادا کیا جائے، لیکن اگر کوئی شخص سونے سے پہلے ہی اس کو ادا کر لے تب بھی یہ تہجد ہی ہوگی، شمار ہوگی، اور قرآن مجید اور احادیث میں یہ شرط نہیں کہ سویا جائے اور پھر اٹھ کر نماز کو ادا کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔